السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو پینگوئن سے متعلق ہے۔ یہ زمین کے جنوبی برفانی علاقوں میں پایا جانے والا ایک آبی پرندہ ہے۔ یہ تقریباً اپنی آدھی زندگی پانی میں اور آدھی زمین پر گزارتا ہے۔ ان کے پر ہاتھوں کی طرح اور تیرنے کے لیے بہت موزوں ہوتے ہیں۔ ان کی چھوٹی ٹانگوں پر جھلی دار پاؤں پتواروں کا کام دیتے ہیں۔ پینگوئن منفرد عجیب و غریب آبی پرندہ ہے۔ اسے اردو اور عربی میں بطریق کہتے ہیں۔ یہ قطب جنوبی میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کی چند اقسام دنیا کے دوسرے مقامات پر بھی پائی جاتی ہیں۔ اس خوبصورت پرندے میں کئی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جس میں اس کے جسم پر لاتعداد پر پایا جانا شامل ہے۔ پینگوئن کے جسم پر 1 مربع انچ پر کم و بیش 70 پر پائے جاتے ہیں اور یہ مخصوص انداز میں جمے رہتے ہیں۔ یہ پر برفیلی ہواؤں اور ٹھنڈک کو روکنے کا اہم ذریعہ ہیں اور جسم کے درجہ حرارت کو اعتدال پر رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان کے پر واٹر پروف ہوتے ہیں۔ ان کے پچھلے جوارے جھلی نما ساخت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ پرندہ 75% وقت پانی میں گزارتا ہے۔ ان کا تیرنا اور اڑنا ایک جیسا لگتا ہے۔ یہ پانی میں 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیرتے ہیں۔ پینگوئن کودتے نہیں بلکہ اچھلتے ہیں۔ ان میں تقریباً 6 فٹ تک اچھلنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ سال میں ایک بار ان کے پرانے پروں کی جگہ نئے پر آتے ہیں۔ ان کی قوت سماعت تیز ہوتی ہے۔ جب سوتے ہیں تو اپنے سر کو پروں میں چھپا لیتے ہیں۔ اس کی عمر 20 برس ہوتی ہے اور اس کا قد 4 فٹ تک ہوتا ہے۔ پینگوئن گوشت خور پرندہ ہے۔ مچھلیاں، جھینگوں کا شکار کرتا ہے۔ یہ پرندہ پانی کی بجائے برف کھاتا ہے۔ اس کا سر اور گردن سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، جبکہ جسم سفید رہتا ہے۔ ہڈیاں ٹھوس اور مضبوط ہوتی ہیں۔ پانی میں وہ بہتر طور پر دیکھ سکتا ہے۔ اس پرندے کو انسان دوست کہا جاتا ہے۔ یہ پتھروں کا گھونسلہ بناتے ہیں۔ عام طور پر پینگوئن کو امن پسند آبی پرندہ کہا جاتا ہے، مگر گھونسلہ بناتے وقت پتھروں کے لیے یہ آپس میں لڑتے ہیں۔ نر اور مادہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ مادہ انڈے دیتی ہے اور نر مسلسل 65 دنوں تک کھائے پیے بغیر انڈے سیتا ہے۔ انڈوں میں سے جب بچے نکل آتے ہیں تو نر مخصوص آواز نکالتا ہے۔ اس آواز کو سن کر مادہ، جو 65 دن قبل حصول غذا کے لیے نکل پڑی تھی، واپس اپنے نر اور بچوں کے پاس آ جاتی ہے۔ پینگوئن اڑ تو نہیں سکتی، لیکن ہوا کے دوش پر مختصر پرواز بھر سکتی ہے۔ یقیناً ہوا میں جانا چاہے مختصر عرصے کے لیے ہی صحیح، پینگوئن کی بقائے حیات کے لیے اہم حکمت عملی ہے، جسے وہ سمندری درندوں کی خوراک بننے سے بچنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اب سائنسدانوں نے پینگوئن کے ہوا میں جانے کے راز کو جاننے کے لیے کام کر لیا ہے۔ یہ وہی تکنیک ہے جو انجینئرز بحری جہازوں کی رفتار کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس تحقیق کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ سائنسدانوں نے ان کے ہوا میں جانے کا لمحہ بلمحہ معائنہ کیا ہے، اور یہ معائنہ ایک فوٹیج کے ذریعے کیا گیا۔ یہ عجیب لگتا ہے کہ پینگوئن ہوا مختصر ہی صحیح لیکن ہوا میں ٹھہر سکتی ہیں، لیکن پینگوئن کی کئی اقسام ہوا میں تیر سکتی ہیں۔ وہ اپنے پیچھے بلبلوں کی قطار بناتی جاتی ہیں۔ ان کے جسم کی بناوٹ انہیں سمندر سے کنارے پر واقع برفانی چٹانوں پر چڑھنے میں دشواری پیدا کرتی ہے، اور اس لیے وہ اڑتی ہوئی کنارے پر پہنچتی ہیں۔ یہ پانی میں تیز رفتار کے ساتھ تیرتی ہوئی پانی کی سطح سے اوپر آتی ہیں، مختصر وقفے کے لیے ہوا میں رہتی ہیں اور پھر پیڑ کے بل برف پر گرتی ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اپنے پیچھے پانی کے بلبلوں کی ایک قطار چھوڑتی جاتی ہیں، اور یہی بات سائنسدانوں کے لیے تجسس کا باعث بنی۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ بلبلے پانی میں چکنائی کا کام کرتے ہیں، جو پانی میں رگڑ کو کم کر کے پینگوئن کی رفتار بڑھانے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ تحقیق میں شامل سائنسدانوں نے کہا، اس عمل میں حیاتیاتی کردار کے بارے میں اس سے پہلے کبھی غور نہیں کیا گیا تھا۔ پینگوئن ایک ایسا پرندہ ہے جس کے فضلے میں اب ماہرین نے ایک ایسا کیمیکل دریافت کر لیا ہے
کہ اس پرندے کی خلائی مخلوق ہونے کا شبہ ظاہر کر دیا ہے۔ ڈیلی اسٹار کے مطابق ماہرین نے اپنی ایک تحقیق کے نتائج میں بتایا کہ پینگوئن کے فضلے میں ایک ایسا کیمیکل بھی پایا جاتا ہے جو دراصل زہرہ نامی سیارے پر پایا جاتا ہے۔ اس سے شبہ ہوتا ہے کہ پینگوئن ممکنہ طور پر زمین کا پرندہ نہیں ہے بلکہ خلائی پرندہ ہے جو ستارے زہرہ سے کسی طرح زمین پر آیا۔ رپورٹ کے مطابق پینگوئن کے فضلے میں پایا جانے والا یہ کیمیکل فاسفین ہے، جس کے متعلق ماہرین حیران ہیں کہ یہ زمین پر کیسے آیا، کیونکہ کیمیکل ہماری زمین سے 3 کروڑ 80 لاکھ میل کے فاصلے پر واقع ستارے زہرہ میں پر پایا جاتا ہے۔ زہرہ پر یہ کیمیکل ایک گیس کی صورت میں موجود ہے جس کی تیز بو ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ پینگوئن کے فضلے میں فاسفین کی موجودگی ایک حقیقت ہے، تاہم تاحال ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ پینگوئن کے اندر یہ کیمیکل پیدا کیسے ہوتا ہے اور یہ کس طرح اپنے اندر کیمیکل کو محفوظ رکھتی ہے۔ پینگوئن خوبصورت آبی پرندہ کی کم از کم 3 اقسام کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ پانی کی گہرائی میں بھی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، تاہم ان کی مختلف آوازوں کا 50% تعلق شکار یا خوراک کے معاملات سے ہو سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پینگوئن غیر معمولی اور دلچسپ جاندار میں جن میں غوطہ لگانے کی صلاحیت بھی حیرت انگیز ہوتی ہے، اور وہ 20 سے 500 میٹر گہرائی تک جا کر مچھلی یا کرل یا اسکوائڈ وغیرہ کا شکار کر سکتے ہیں۔ ماہرین جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ جانور پانی کے اندر بھی آواز خارج کرتے ہیں یا نہیں۔ اس ضمن میں جنوبی افریقہ کی نیلسن منڈیلا یونیورسٹی نے بعض تجربات کیے ہیں اور ویڈیوز بنائی ہیں۔ سائنسدانوں نے سمندر کی گہرائی میں مسلسل 5 گھنٹے تک 203 ویڈیو کلپ بنائے۔ ان میں سے کنگ پینگوئن 200 میٹر کی گہرائی تک جا سکتا ہے اور مچھلی کا شکار کرتا ہے۔ ماہرین نے نوٹ کیا کہ تینوں اقسام کے پینگوئن نے 73% آوازیں اس وقت خارج کی جب وہ غوطہ لگا کر نیچے کی طرف جا رہے تھے، اور عین اسی لمحے وہ شکار کرتے ہیں۔ اکثر آوازیں اس وقت خارج ہوتی ہیں جب وہ شکار کی جانب لپکتے ہیں۔ 50% آوازوں کا تعلق ان جانوروں کے شکار سے وابستہ رہا، اور جیسے جیسے پینگوئن شکار کی جانب بڑھے ان کی آوازیں بھی بڑھتی رہیں۔ لیکن کیا یہ آوازیں دوسری پینگوئن کو راغب کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور کیا انہیں باتیں بھی قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس پر ابھی مزید تحقیق کرنا ہوگی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پینگوئن سے متعلق، جو کہ ایک آبی پرندہ ہے، سمندر میں رہتا ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔